تو ہوا اس طرح ہے، جو پہلے خارجی اور اس کے مقابلے میں حضرت علی کے شیعان اور ادھر سے خارجی، یہ دو لوگ نکلے، جی جی اور جن لوگوں نے یہ اختلاف قبول نہیں کیا وہ سنی کہلائے۔ اور اس کے بعد پھر جب لوگوں نے، کوئی اللہ کی صفات 7 مانتا ہے، کوئی 8 مانتا ہے، اور باقیوں کی تعویل کرتا ہے، اور کوئی بھی نہیں مانتا، جیسے معتزلہ ہیں، جیسے وہ جہمیہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تقسیم بھی نہیں مانتے، ہم تو ساری صفات کو مانیں گے، تو وہاں سے بھی نکل گئے۔ تو پھر وہ سنیوں میں جب ترکیوں کی حکومت بنی، یہ جو تھی خلافت عثمانیہ، تو وہ متاثر تھے آپ کے یونان کے فلسفے اور ان کی وہ جو تھی وہ رہبانیت سے، تو رہبانیت سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں رہبانیت لے کر آئے کہ گھر بار چھوڑ دو، قبرستان میں بسیرا کرو، فقر کا تصور، صوفیت کا وہ لے کر آئے۔ تو پھر یہ لہر جب پورے علاقے میں چڑھی ہے، پورے مسلمانوں میں، تو پھر ان میں یہ رنگ بدل گئے ہیں۔ اگر آپ کو مسجدوں کے اوپر بورڈ نظر آتے ہیں کہ حنفی، قادری، چشتی، یا حنفی سہروردی، نقش بندی، ٹھیک ہے نا، پھر یہ دیوبندی، اور وہ بریلوی یا رضا خانی یا رضوی، تو یہ پھر علاقائی جو چھنیاں بڑھتی گئی نا، ایک چھنی لگ گئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ باقی سب کچھ بھی کہتے رہیں، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے نا وہ ہم مانیں گے۔ تو اپنے اور نبی کے بیچ میں ایک چھنی تو یہ لگ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ ہو گیا کہ صفات ہم 7 مانتے ہیں یا 8 مانتے ہیں، تو اشعری اور ماتریدی ہو گئے۔ پھر یہ ہو گیا کہ علاقائی طور پر جو دیوبند مدرسہ تھا، مدرسہ دیوبند یو پی میں، جو وہاں سے فارغ ہوگا وہ مکتبہ فکر، مکتب سے، مدرسے سے وہ فکر نکلی، تو وہ اس شہر کی طرف نسبت سے وہ دیوبندی ہو گئے۔ اور بریلی شہر ہے، وہاں پہ احمد رضا خان بریلوی تھے، تو جو ان کو فالو کرے گا وہ بریلوی کہلائے گا، تو یہ بھی بریلی شہر کی نسبت سے بریلی ہو گئے۔ یہ ان تمام لحاظ سے تقسیم جب ہوئی تو کچھ لوگ انہوں نے کیا کیا کہ فقہ میں فالو کر لیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور عقیدے میں فالو کر لیا صوفیت کو۔ صحیح، یعنی عقیدے سے صوفیت والا سارا تصور یعنی ہے، صفات کے حساب سے ماتریدی اور اشعری، اور سلوک کے حساب سے صوفیت، اچھا سر، اور خانقاہی سسٹم۔ شیخ اس کا جو مطلب احناف کے ہاں جو کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں، جو ان کے علماء ہیں، کیا وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم عقائد میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کریں گے، مسائل میں لیں گے؟ بالکل کرتے ہیں، اور یہ کسی سمجھدار عالم دین یا مفتی صاحب جو ہوں ان سے پوچھا جائے تو وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں، مطلب یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں اس میں صفات میں، اللہ کی صفات میں اکثریت اشعری ہے یا ماتریدی ہے، اور جو سلوک ہے اس میں یہ خانقاہی سسٹم کو، صوفیت کو مانتے ہیں ہم۔ تو اس وجہ سے پھر جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا وہ بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ اور جو احناف سوریہ کے ہیں، شام کے اور سوڈان کے اور مصر کے ہیں، وہ اکثریت ان کی صوفی نہیں ہے، اور وہ زبردست قسم کے سلفی عقیدے کے ہیں، مگر فقہ میں حنفی ہیں اور نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کے برعکس انڈونیشیا میں بے شمار لوگ وہ رفع الیدین تو سارے کرتے ہیں کیونکہ شافعی ہیں، مگر ان میں بے شمار لوگ قبر کی وہ جو تعظیم کا جو سلسلہ ہے وہ سارا ان میں ہے، اور خانقاہی سسٹم وہ سارا ان میں ہے۔ عقیدے میں وہ صوفی ہیں، مگر فقہ میں شافعی ہونے کی وجہ سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو جو عام آدمی ہے وہ دیکھتا ہے رفع الیدین کر رہا تو اچھا یہ اس کا پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اور شام کا رفع الیدین نہیں کر رہا تو یہ اس کا عقیدہ بھی اس طرح کا، ایسا نہیں ہے۔